جی عبارت کون پڑھے گا آگے؟ پڑھیے۔ عجیب عجیب۔ اچھا جی، سب نے نکال لی ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یہ نکالا ہے؟ جی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ خاص في التقدير الشرعي فلا يترك العمل به۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری مثال ہے، یہ دوسری مثال ہے اس کی کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا ضروری ہے، اور قیاس کی وجہ سے اور خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ تعارض کے وقت قیاس کو تو چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ کے خاص کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اس کی دوسری مثال قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یقیناً ہمیں معلوم ہے، ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں۔ قد علمنا کیا چیز؟ قد علمنا ما فرضنا، وہ چیز ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کی ہے، علیہم ان شوہروں، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں جو چیز ہم نے مقرر کی ہے وہ ہم جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہیں۔ اور وہ کیا مقرر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے مہر جو مقرر کیا ہے شوہروں کے ذمے، جو مہر ہم نے مقرر کیا ہے بیویوں کے لیے، وہ ہم جانتے ہیں، جو ہم نے مقرر کیا ہے، سمجھے؟ اب آپ دیکھ لیں اس مثال میں فرضنا، فرض کی نسبت جو ہم نے مقرر کیا، فرض کی نسبت ہو رہی ہے نا کی طرف، اور نہ ہے متکلم کی ضمیر، تو فرض کی نسبت جو متکلم کی طرف ہو رہی ہے یہ خاص ہے، جو ہم نے مقرر کیا۔ فرض کی نسبت متکلم کی طرف جو ہو رہی ہے یہ خاص ہے۔ فرض متکلم یعنی جو ہم نے، جو متکلم نے مقرر کیا ہے وہ مراد ہے۔ اور متکلم کون ہے؟ شارع۔ شارع کون ہے؟ شریعت بنانے والا، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ گویا اللہ یوں فرما رہے ہیں ہم نے اللہ نے مقرر مقرر کرنے کو فرض نہ نہیں بولیں گے، مقرر کرنا، والد کا مقرر کرنا وہ بھی فرض نہ نہیں، سمجھے؟ شوہر کا مقرر کرنا وہ بھی فرض نہ کون سا ہوگا؟ جو ہم نے مقرر کیا، یعنی اللہ نے مقرر کیا، یہ خاص ہو گیا کہ مقرر کر لیں، شارع کے مقرر کرنے کو بولیں گے۔ زید کا مقرر کرنا وہ بھی نہیں، والد کا مقرر کرنا وہ بھی نہیں، اور شوہر کا مقرر کرنا وہ بھی نہیں، تو جو اللہ نے مقرر کیا وہی مراد ہے فرضنا سے، تو خاص ہو گیا یا نہیں؟ کسی اور کا مقرر کرنا مراد نہیں، وہی مراد جو اللہ نے مقرر کیا، تو خاص ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جب خاص ہو گیا، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو کتاب اللہ کا خاص ہو گیا،
تو جب کتاب اللہ کا خاص ہو گیا تو ہم نے کیا حکم پڑھا تھا کتاب اللہ کے خاص کا کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کو ترک بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس میں کمی بھی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا جو اللہ نے مہر مقرر کیا ہے اسی پر عمل کرنا ضروری ہے، سمجھے؟ اور وہ کیا مقرر کیا ہے اس کی تفصیل قرآن مجید میں تو نہیں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آ رہی ہے، لا مہر لأقل من 10 دراہم، مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ یہ فرضنا کی تفسیر اور تفصیل اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی کہ اللہ نے کتنا مقرر فرمایا ہے، 10 درہم، لہذا 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرضنا خاص اس پر عمل کرنا ضروری ہے، خبر واحد کی وجہ سے اور قیاس کی وجہ سے اس کے اوپر عمل کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مہر 10 درہم سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس نکاح کو قیاس کرتے ہیں کس کے اوپر؟ اور دوسرے عقود مالیہ پر کہتے ہیں جیسے دوسرے عقود مالیہ ہیں، عقود مالیہ سے جیسے خرید و فروخت کے معاملات چل رہے ہیں، مالی معاملات چل رہے ہیں، بیوعات ہو رہی ہیں، بیع ہو رہی ہے، کسی نے ٹوپی خرید لی، کسی نے برقع خرید لیا، کسی نے موبائل خرید لیا، کسی نے ٹافی خرید لی ہے، تو جیسے وہ خرید و فروخت کے معاملات ہو رہے ہیں، ایک عقد مالی ہے، ایک بیع ہے، نکاح بھی تو ایک عقد مالی ہی ہے۔ وہ کیسے عقد مالی ہے؟ کیونکہ اس میں بیوی اپنے ایک جسم کے حصے کو خاوند کو بیچ دیتی ہے اس سے پیسے لے کر، حق مہر اس کا عوض ہی تو ہے، سمجھے؟ یہ پیسے لے رہی ہے اور اپنے آپ کو سپرد کر رہی ہے خاوند کے، گویا خرید و فروخت ہو رہی ہے، گویا عقد مالی ہو گیا۔ تو جب یہ عقد مالی ہو گیا تو اس عقد مالی کو قیاس کرو دوسرے عقود مالیہ پر، کوئی ٹافی خرید رہا ہے، کوئی ٹوپی خرید رہا ہے، کوئی برقع خرید رہا ہے، کوئی سیب خرید رہا ہے، کوئی کیلے خرید رہا ہے، جیسے وہ عقد مالی ایسے یہ عقد مالی، اس میں بھی ایک چیز خریدی جا رہی ہے، اس میں بھی ایک چیز بیچی جا رہی ہے، سمجھے؟ تو پھر تو جیسے یہ عقد مالی نکاح، تو دوسرے بھی تو عقود مالیہ ہیں، یہ بھی انہی کی طرح ایک عقد ہے، اور دوسرے عقود مالیہ میں 10 درہم وہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، 10 درہم عوض ہونا تو ضروری نہیں، 10 درہم سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اب ٹافی 1 روپے کی آ جاتی ہے، کوئی چیز 2 روپے کی آ جاتی ہے، کوئی چیز 5 روپے کی آ جاتی ہے، کوئی 10 روپے کی آ جاتی ہے، تو اس نکاح ایک عقد مالی ہے، اس کو قیاس کیا جائے گا دوسرے عقود مالیہ پر، جیسے اس میں 10 درہم ضروری نہیں ایسے اس میں 10 درہم ضروری نہیں، جیسے اس میں 10 درہم سے کم بھی عوض ہو سکتا ہے ایسے اس میں بھی 10 درہم سے کم مہر ہو سکتا ہے۔ مہر عوض ہی تو ہے خاتون کے بیوی کے جسم کے ایک حصے کا، مہر ہی تو ہے جس سے خاوند فائدہ اٹھاتا ہے، وہ پیسے دے کر فائدہ اٹھا، گویا یہ بھی بیع ہو رہی ہے، ایک عقد مالی ہے، تو اس کو قیاس کرو دوسرے عقود مالیہ پر، اور دوسرے عقود مالیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ترازی طرفین، جس پر دونوں بائع اور مشتری راضی ہو جائیں، یہ بھی جس پر خاوند اور بیوی راضی ہو جائیں، 10 درہم ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قیاس کیا دوسرے عقود مالیہ پر، ہم کہتے ہیں نہیں، فرضنا ہے، ہم نے مقرر کیا، تو ہم نے مقرر کیا خاص ہے، لہذا جو شریعت نے مقرر کیا وہی مہر ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا مہر لأقل من 10 دراہم، جو ہم نے مقرر کیا اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ شرعی حق مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، تو خاص چاہتا ہے 10 درہم سے کم نہیں، اور قیاس چاہتا ہے 10 درہم سے کم ہو سکتا ہے، دونوں میں تعارض ہو گیا، خاص پر عمل ہوگا، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔
یہ اس پوری مثال، یہ دوسری پوری مثال کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا جی. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کلیئر ہو گیا؟ جی کلیئر ہے. کلیئر ہے نا؟ یہ اس کو آپ نے پھر دوبارہ نا یہ ایک دفعہ ریکارڈنگ بھی سن لینی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب اس کو ذرا لفظوں میں ملائیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قد علمنا، یقیناً ہمیں علم ہے، ما اس چیز کے بارے میں، یعنی اس مہر کے بارے میں، فرضنا، یہاں ماں سے مراد مہر ہے کیونکہ بات ہی خاوند بیوی کی ہو رہی ہے، سمجھے؟ تو ہم نے جو مہر مقرر کیا ہے ان شوہروں پر، علیہم ان شوہروں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں جو مہر مقرر کیا ہے، جو ہم نے مقرر کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. ہم نے مقرر کیا، تو ہم نے مقرر کیا خاص ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یعنی شرع مقرر کرنا مراد ہے مہر. خاص، فرسنا کا لفظ خاص ہے، فی تقدیر شرعی، کس چیز میں خاص ہے؟ شرع مقرر کرنے میں خاص ہے کہ مہر شریعت نے مقرر کیا، یہ خاص ہے. تو زید کا مقرر کرنا وہ مراد نہیں، والد والا بھی نہیں، خاوند والا بھی نہیں، بکر والا بھی نہیں، چچا کا بھی نہیں. خاص جو ہم نے مقرر کیا، جب ہم نے مقرر کیا تو پھر ہم نے مقرر کیا تو خاص ہو گیا. متکلم کا مقرر کرنا مراد ہے، متکلم تو شارع اور اللہ ہے، تو اللہ کا مقرر کرنا مراد ہے. تو فرض نہ خاص ہوا یا نہیں ہوا؟ جب خاص ہو گیا تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور وہ اللہ نے کتنا مقرر فرمایا ہے اس کی تفسیر حدیث میں آ رہی ہے، کیونکہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم یہ کیا نہیں ہو سکتا؟ حق مہر نہیں ہو سکتا. یہ اب خاص سے ثابت ہو گیا کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا. جب خاص سے ثابت ہو گیا تو خاص پر تو عمل کرنا واجب ہے. اس پر عمل قیاس کی وجہ سے یا خبر واحد کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس خاص پر فلا یترک العمل بھی، اس قیاس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا، بے اعتباری، اس دلیل کی وجہ سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، یا یوں کہیں اس قیاس کی وجہ سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. وہ کیا کہ انہ عقد مالی، کتاب اللہ کے خاص پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا اس دلیل اور اس قیاس کی وجہ سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. وہ کیا کہ انہ عقد مالی، کہ یہ نکاح ایک عقد مالی ہے. جیسے اور عقد مالی ہو رہے ہیں، کیلے خرید رہے ہیں، سیب خرید رہے ہیں، مالٹے خرید رہے ہیں، تو یہاں بیوی کے بھی ایک حصے کو خرید، وہ بھی پیسے دے کے خرید لیں، یہ بھی پیسے دے کر خرید لیا، وہ یہ بھی ایک عقد مالی ہو گیا. تو جب یہ عقد مالی ہے تو فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ، اس کو قیاس کیا جائے گا دوسرے عقود مالیہ پر. جیسے یہ عقد مالی ایسے وہ عقد، اور جیسے دوسرے عقود مالیہ میں کوئی 10 درہم تو ضروری نہیں ہے، اس سے کم کے اوپر بھی بیع ہو سکتی ہے جس پر دونوں راضی ہو جائیں، بائے اور مجھے. یہ بھی مہر 10 درہم سے کم ہو سکتا ہے جس پر دونوں راضی ہو جائیں، سمجھے؟ 10 درہم ہونا ضروری، جیسے دوسرے عقود میں ضروری نہیں، عقود مالیہ میں، یہ بھی تو ایک عقد مالی ہے، اس میں بھی ضروری نہیں ہے. تو دوسرے عقود مالیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں طرفین پر موقوف ہوتا ہے، وہ جتنا بھی طے کر لیں، بھلے وہ ٹوپی کی قیمت 5 روپے رکھ لیں، 6 روپے رکھ لیں، 2 روپے رکھ لیں، 8، ان کی مرضی ہے. تو یہ بھی تو ایک عقد مالی ہے. لہذا فیکون تقدیر المال فیہ، اس میں بھی مال اور مہر کا مقرر کرنا یہ سپرد کر دیا جائے گا طرفین کی رائے کی طرف، یعنی خاوند بیوی کی طرف، وہ جو طے کر لیں. جیسے دوسرے عقود مالیہ میں دونوں طرفین جو طے کر لیں، تو یہ بھی تو ایک عقد مالی ہے، اس کو بھی خاوند بیوی کے سپورٹ کر لیا جائے گا جو یہ طے کر لیں. وہ 2 روپے کر لیں، وہ 1 روپیہ کر لیں، وہ 10 کر لیں، سمجھے؟ تو گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا دوسرے عقود مالیہ پر. جیسے اس میں 10 درہم ضروری نہیں، جیسے اس میں 10 درہم سے کم عوض ہو سکتا ہے، ایسے اس میں بھی مہر 10 درہم سے کم ہو سکتا ہے. یہ قیاس دلیل دی بنایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کما ذکر الشافعی، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. تو کہنے لگے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اور قیاس نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو مان لیں تو پھر کتاب اللہ کے خاص کو چھوڑنا پڑے گا.
وہ کیا فرضنا، سمجھے؟ اور کتاب اللہ کے خاص کو ترک کرنا پڑے گا، اور قیاس مبطل بن جائے گا کتاب اللہ کے خاص کے لیے۔ قیاس نے آ کر باطل کر دیا قرآن مجید کے خاص کو، تو قیاس تو قرآن کے لیے مبطل نہیں بن سکتا، کتاب اللہ کے خاص کے لیے مبطل نہیں بن سکتا، اس کو باطل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، وہ قرآن کا خاص ہے، یہ قیاس ہے۔ سمجھ آئے؟ تو ادنا اعلیٰ کو ختم نہیں کر سکتا، ادنا اعلیٰ کے لیے مبطل نہیں بن سکتا، اعلیٰ تو ادنا کے لیے مبطل بن سکتا ہے۔ لہذا قرآن کے خاص کی وجہ سے قیاس کو تو چھوڑ دیا جائے، قیاس کی وجہ سے کتاب اللہ کے خاص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بات ختم ہو گئی ادھر آ کر۔ اب آگے پتہ ہے کیا ہے؟ آگے یہ اصولی اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے یہ بھی ایک عقد مالی ہے، سمجھے؟ لہذا جو طرفین طے کر لیں، ہمارے نزدیک یہ عقد مالی نہیں ہے، یہ ایک شریعت ہے، اللہ فرما رہے ہم نے مقرر کیا ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے، شارع شریعت بنانے والے نے مقرر کیا ہے، تو یہ عقد شرعی ہے، وہ کہتے ہیں عقد مالی ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ شریعت، ان کے نزدیک یہ مال عقد مالی، وہ اپنے اصول کے مطابق مسائل نکالیں گے، ہم اپنے اصول کے مطابق مسائل نکالیں گے۔ وہ فرع سے آگے پھر وہ آ جائے گا۔ میرے خیال میں اسی کو ہضم کر لے تو بڑی بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ یہ میں پوچھ رہی ہوں کہ السلام۔ آج کل تو جیسے ایک دوسرے سے مطلب وہ رائے سے ہی ہوتا ہے، اور پھر اس میں تو پھر یہ ہم لوگ اہل اناف جو ہیں وہ ہم لوگ کیا ان کو شافعی کو مانتے ہیں پھر؟ نہیں، رائے وہ مطلب تو ابھی ہوتا بھی تو ہے، ایک لیکن دوسرے آج کل میں نے ویسے کافی پہلے حساب لگایا تھا 10 درہم کا، اب تو میرے ذہن سے بھی نکل گیا کہ اس کا وہ درہم ہوتا تھا چاندی کا، اب 10 درہم میں کتنی چاندی ہوتی ہے وہ میں نے نکال کرنا اس کا حساب لگایا تھا، وہ آج کل کے حساب سے میرا خیال میں تقریباً بن جاتی ہے کوئی 5-6 ہزار روپے کی، ایک اندازہ ہے۔ اس وقت تو 2,500-3,000 روپے بن رہی تھی، تو چلے اب چاندی کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، 6,000 روپے بن گئی ہوگی، 7,000 بن گئی ہوگی۔ اسی لیے جو ساتھی بھی ہم سے پوچھتا ہے، ہم کہتے ہیں کم سے کم تو 7-8 ہزار، 10,000 سے کم نہ رکھنا، 10,000 سے اوپر آپ کی مرضی ہے، 10 درہم سے کم نہیں۔ اگر کم کوئی مقرر بھی کرے گا تب بھی 10 درہم ہی مراد ہوگا، نکاح تو صحیح ہو جائے گا لیکن مراد 10 درہم ہی ہوگا، یعنی 5-6 ہزار جو بھی اس کی کو مالیت جتنا بنے۔ بھی چاہے کر سکتے ہیں جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں لاکھوں میں۔ زیادہ تو ظاہر ہے، زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، زیادہ تو آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا جو نکاح پڑھایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 درہم نہیں بلکہ 131 تولے 3 ماشے چاندی مہر دی، اور میں دیکھ رہا تھا تقریباً ہر ازواج مطہرات میں سے بھی ہر ایک کا مہر جو ہے وہ اتنا ہی بنتا ہے، 131 تولے 3 ماشے۔ حضرت فاطمہ کا تو پکا اتنا ہی تھا، ٹھیک ہے نا، اسی لیے اس کو مہر فاطمی بولتے ہیں۔ 131 تولے 3 ماشے چاندی، آج اگر اس کی قیمت کا آپ اندازہ لگائیں تو رفلی یہ قیمت بنتی ہے تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے، 1.5 اور 2 لاکھ روپے کے درمیان میں بن جاتا ہے یہ مہر فاطمی۔ استاد جی جو اتنا مہر دکھاتے ہیں لاکھوں میں، وہ اس ٹائم پر دیتے تو نہیں ہوں گے نکاح کے بعد؟ دیکھیں اگر یہ کوئی بندہ ہم تو بلکہ یہی بات نکاح پڑھانے سے پہلے میں تو یہ بات ذکر کرتا ہوں، بھئی یہ آپ کے ذمے قرض ہے، جب یہ قرض ہے تو اس کی ادائیگی فرض ہے، تو یہ نہ ہو کہ خالی لکھنے میں بندہ کئی دفعہ وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو زیادہ سے زیادہ رکھ دیتے ہیں لیکن بعد میں ادائیگی نہیں کرتے، یہ حرام ہے، یہ جیسے دوسرے قرض ہے نا یہ بھی ایک قرض ہے، لہٰذا اتنا لکھو کہ جو تم دے بھی سکتے ہو، ٹھیک ہے مطلب نا۔ اگر تو ارادہ ہی اگر نہ اس ہو نے دینے لکھ کا دیا کہ جتنا مرضی لکھ دیں تو وہ بھی غلط ہے۔ نہیں، اس کا پھر یہ ہوگا نا کہ خدا نہ خواستہ اگر انتقال ہو جاتا اس کا خاوند کا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے ترکے سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو، مہر ادا کرو، باقی ترکہ بعد میں جائے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ زندگی میں نہیں دیتا تو، یا اللہ نہ کرے طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ کیس ہو جاتا ہے عدالت میں، عدالت کہتی ہے تم نے لکھا تھا بھائی، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، گواہ موجود ہے، نکاح رجسٹرڈ ہو چکا ہے، مہر ادا کرو چلو، اور جب وہ چلتا رہتا ہے تو یہ بھی چلتا رہتا ہے، وہ دیتے ہی نہیں ہے، مانگتی نہیں ہے، وہ دیتا نہیں ہے، سمجھے، جھگڑے کے وقت یا وفات کے وقت یا طلاق کے وقت
تو پھر تو اس کو دینا پڑ جائے گا کیا. جی سمجھ آ گئی. یہ اب آپ نے یوں کرنا ہے، میں یہ پڑھا دی، اس کو ایک تو تکرار کریں، اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اور دوسرا پیچھے والا بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کریں. یہ جب خاص ختم ہوگا نا، اس کے بعد ایک مثال رہ گئی ہے خاص کی، اور پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ خاص پورا جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا، پھر ایک ایک مثال کر کے میں آپ سے سن بھی لوں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ہم آگے عام شروع کریں گے. جی اب اگر اس کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر آپ تکرار کر لیں. جی کوئی چیز پوچھنی تو نہیں اس کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کا قیاس قاضی کرتے اس وہ قیاس خاص کا لفظ آپ لیتے ہیں تو اس میں بھی پوری آیت میں وہ کوئی ایک ہی، جس طرح پچھلے میں وہ سلاس کا لفظ تھا جو سلاست، اور جب ہاں تین کے بعد، اور اس میں نون الف نا ضمیر کو آپ نے لیا، تو یعنی وہ ایک ہی کوئی فرض کی نسبت جو نہ کی طرف ہو رہی ہے، مقرر کرنے کی جو نسبت نہ کی طرف ہو رہی ہے نا، وہ خاص بن گیا نا. فرضنا اے قدرنا، ہم نے مقرر کیا. اب ہمارا مقرر کرنا خاص ہے، اور وہ کتنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ 10 درہم سے کم شرعی مہر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، مقرر کرنا ہی ہے نا یہاں پر. تو کیونکہ اسی کا تعلق جو ہے نا وہ حکم کے ساتھ بنتا ہے مہر کا ہی، اور تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے. ہم نے مقرر کیا، ان پر مقصود تو مہر بیان کرنا ہی ہے. مقصود تو فرض نہ ہی ہے. پوری آیت کا مقصود تو یہ جاننا بھی مقصد نہیں ہے، شوہر بھی مقصد نہیں، بیوی بھی مقصد نہیں. مقصد ہے مہر مقرر کرنا. ہمیں پتہ ہے جو ہم نے مقرر کیا، لہذا اس سے کم نہیں ہو سکتا، لہذا اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے. یہ ٹال مٹول والے کام جیسے آج کرتے ہیں نا جی، کہ دیتے ہی نہیں ہے زیادہ، یہ حرام ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی بس اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں. جی جو چیز رہ جائے انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے. جی هذا هو المرام والله اعلم بخیر.